لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال في موضع آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود گواہی دی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور عالم جو ہے وہ ایک اور دو نہیں ہے، 3 یا 4 نہیں ہے. عالم تقریباً 70,000 یا 80,000 عالم ہے. ان تمام کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن جو مکہ کے اندر رہنے والے مشرکین مکہ کہلاتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حالات سے دوچار ہو گئے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرض منصبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کو ادا کرتے گئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کے متعلق سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جتنی بھی قرآن پاک کے ذریعے سے تعلیمات اتاری جا رہی ہیں اور جتنی بھی ہدایات بھیجی جا رہی ہیں ان کو آپ پورا کا پورا پہنچا دیجئے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مجمع سامنے موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا. اس پہ تمام صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کیا جو کام میرے ذمہ کیا گیا تھا کیا میں نے اس کی پوری حق ادائیگی کی یا نہیں کی؟ تو تمام صحابہ مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خالی پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کا صحیح حق ادا کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر انگلی شہادت کی اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ باری تعالیٰ جو یہ مجمع میرے سامنے اس بات کا اقرار کر رہا ہے، آپ ان کے اس اقرار پر گواہ رہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں
تمام انبیاء علیہم السلام بھی اس دہشتناک دن اور ہیبت ناک دن کے اندر خوب زدہ ہوں گے، جس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور سارے اولین اور آخرین مل کر جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی خدمت میں تشریف لے جائیں گے۔ بہت لمبی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، دوسری کتب کے اندر موجود ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں جو اولو العزم پیغمبر تھے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ دین پر ایسے ڈٹے رہیے، ایسے صبر کیجئے جیسے ہمت والے رسولوں اور پیغمبروں نے جو ہے اس دین کے اوپر ڈٹ کر عمل کیا ہے۔ انہی اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں کے پاس جب باری باری تشریف لائیں گے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور اس بات کو لے کر کہ صرف اس میدان محشر کے اندر جو نفسی نفسی کا عالم ہے اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر اس کی جو ہے مقدار خود بیان فرمائی۔ 1000 سال کی ایک آیت بھی آئی ہے سورہ الف لام میم سجدہ، فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، اور سورہ معارج میں آئی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جس میں مفسرین نے جو ہے لوگوں کے حالات کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ کچھ کے حق میں، کچھ انسانوں کے حق میں وہ ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر محسوس ہوگا، اور کچھ لوگوں کے بارے میں جو اللہ رحم کرے برے اعمال والے ہوں گے، بدکار ہوں گے، کافر و مشرک ہوں گے، ان کو 50,000 سال کے برابر وہ دن محسوس ہوگا۔ اور اس نفسی نفس کے عالم والے دن کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد جب سارے لوگ جائیں گے سفارش کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے کہ آج کے دن اس حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے جو ہے اس دن کی سختی سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا، اور پھر حساب و کتاب شروع ہو جاتا، اور حساب و کتاب شروع ہونے کے بعد ہمارا فیصلہ کس طرف ہو جاتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں والے اس ہیبت ناک دن، اس دہشت ناک دن میں جو تپتی ہوئی دھوپ کی سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، اس دن کی سختی سے جو ہے ہمیں چھٹکارا مل جائے، اور پھر پسینے کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے اپنی اپنی اعمال کے بقدر، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی جو ہے اپنی ران تک، اور کوئی سینے تک، کوئی کمر تک، مختلف اعمال کے اعتبار سے جو ہے اس پسینے میں ڈوبے ہوں گے، شرابور ہوں گے، اور عرش کا سایہ جو ہے اس دن 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا، لیکن باقی سارے مچر رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے۔ اس ہیبت ناک اور دہشت ناک دن کے اندر سارے انبیاء علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ آج ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ بہت لمبی حدیث ہے، اس میں سارا تفصیلی واقعہ ہے کہ آج ہماری ہمت نہیں پڑتی ہے، اور وہ اپنی اپنی لغزش جو ہے، بظاہر جو لغزش ہے، حالانکہ اللہ کے علم میں وہ لغزش نہیں ہے، وہ اپنی اپنی جو ہے وہ ساری گنوائیں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ نے مجھے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس شجرہ کے قریب، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو لہٰذا مجھ سے جو ہے یہ لغزش ہوئی ہے، لہٰذا میری ہمت نہیں پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے باقی انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سارے جو ہے جائیں گے اور سفارش کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے اور اس دن کی سختی سے ہم بچ جائیں۔ چنانچہ سارے ہی انکار کر دیں گے، اور پھر آخر میں میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے جو ہے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے فوراً سجدے میں جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اور ایسی ایسی تعریف
اور ایسی ایسی حمد کے کلمات اور جملے میرے دل میں اللہ تعالیٰ القاء فرما دیں گے جن کے بارے میں مجھے دنیا میں بھی احساس نہیں ہے اور مجھے دنیا میں بھی ان کا علم نہیں دیا گیا ہے، جو کلمات اور جو جملے جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں میرے دل میں القاء فرما دیں گے۔ چنانچہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے اور کافی لمبا سجدہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر اٹھائیے، سل آپ سوال کیجئے، اشفع تو شفع آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، سل تعطی آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفارش کریں گے، اس کو مقام حمد بھی کہا جاتا ہے حدیثوں کی کتابوں کے اندر، مقام حمد، کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام پورے اولین اور آخرین کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے، مقام ہے، امام الانبیاء اور سید الاولین والمرسلین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہوئے ہیں، آپ اولین آخرین کے سردار ہوئے ہیں، یہ اس کا اعزاز اور اس کا عملی طریقے سے ثبوت جو ہے میدان محشر میں ظاہر ہوگا، اور وہاں پر جب یہ مقام اور رتبہ ظاہر ہو جائے سب کے سامنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو مقام حمد بیان کیا گیا ہے حدیث کے اندر، کہ سارے اولین آخرین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری ظاہر ہو جائے گی، اور جب یہ سارا مقام اور رتبہ ظاہر ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی قبول کر لی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی قبول کی جائے گی۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر سورہ مائدہ کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، کیا اپنے ماننے والے جو آپ کی امت تھی، عیسائی تھے، کیا ان لوگوں کو آپ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ سامنے سے کسی قسم کا جواب دے سکے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے ان کو اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند بنایا تھا، اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو حضرت مریم علیہ السلام کو خدا جو ہے تسلیم کر لیا جائے، تو کیا آپ نے ان کو اس کا حکم دیا تھا؟ الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دو معبود قرار دیے جائیں، کیا آپ نے اس کا حکم دیا تھا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ آپ کی ذات پاک ہے، میں نے انہی باتوں کو جو ہے ان کا پابند بنایا تھا اور انہی باتوں کو ان کے اندر چلایا تھا جو باتیں آپ نے مجھ کو جو ہے مجھ پر نازل فرمائی تھی۔ قال سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے، بری ہے کہ آپ کے ساتھ دو معبود قرار دیے جائیں، کیونکہ اگر دو معبودوں کو جو ہے معبود اگر گردانے جائیں گے، مانے جائیں گے، یہ تو آسمان اور زمینوں اور ان کے درمیان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض، فرمایا اگر دو معبود ہوتے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک اور ساجی ہوتا، نعوذ باللہ علیہ باللہ، اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر اور سورہ مومنون کے اندر کہ اگر دو معبود ہوتے تو زمین کا اور آسمانوں کا نظام اور زمینوں کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا، لفسدتا، کیونکہ ایک جو ہے ایک چیز کو چاہتا اور دوسرا دوسری چیز کو چاہتا، مثلا ایک چاہتا کہ آج بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں آج دھوپ ہونی چاہیے، ایک چاہتا میں نے فلانی کو موت دینی ہے، دوسرا کہتا مجھے زندہ رکھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اکیلے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کیا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے اکیلے ہیں
اور وہ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے نہ ان سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ لہذا عیسائیوں کا جو یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو جو ہیں معبود اور بھی شریک ہیں، ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ تین کا عقیدہ ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ عقیدہ بھی انہی کا ہے کہ وہ تین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی منکر ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے اس کا عقیدہ رکھا کہ تین خدا ہیں، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے حضرت ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، فرمایا یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دو معبود ہوتے تو یہ زمین اور آسمانوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا، وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے ایک چاہتا میں دوسرے پر غالب آ جاؤں، ان کی آپس میں مقابلہ چلتا، جیسے دو ملکوں میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، دو آدمی بڑے آدمیوں کے اندر جو ہے عہدے کے اعتبار سے مال کی بنیاد پر جو ہے آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسے جو ہے اگر دو معبود ہوتے ایسے نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ نظام چل نہیں پاتا۔ جب ایک مکان کے اندر یا ایک جو ہے گاؤں کے اندر دو جو ہے آپس میں لڑتے ہیں تو نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا ہے، ملکوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، تو اتنی کائنات، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کا نظام کیسے صحیح سالم چلتا؟ اس لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے صاف طور پر اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر برات ظاہر فرمائیں گے، قال سبحانک، کہ آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول، جتنی باتیں آپ نے مجھ تک جو ہے بھیجی تھی وہی باتیں میں نے آگے چلائی ہیں، ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے اس کے علاوہ باتیں کرنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا کہ میں ان کے اندر دوسری قسم کی باتیں، واہیات اور خرافات اور طرح طرح کی شرک کی باتیں پھیلاؤں، میرے اندر تو اس کی سکت، میرے پاس تو اس کا کوئی حق ہی نہیں تھا، میرے پاس کوئی اس کی تصدیق اور کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں تھی، کوئی سند ہی نہیں تھی، یا تو آپ کی طرف سے مجھے سند ملتی، آپ کی طرف سے میرے پاس وحی آتی، آپ کے طرف سے میرے پاس پیغام آتا تو میں اس بات کو چلاتا، جب میرے پاس تھی نہیں، سند ہی نہیں تھی، میرے پاس یہ پیغام ہی نہیں آیا تھا تو میں اس بات کو کیسے چلاتا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت، جتنی بھی باتیں جو ہے وہاں کہی گئی ہیں وہ آپ کے علم میں ہے، تعلم ما فی نفسی، جتنی باتیں میرے دل میں ہیں، میرے نفس میں ہیں، وہ بھی ان سے بھی آپ باخبر ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، اور آپ کے یہاں آپ کے دل میں کیا کیا باتیں ہیں باری تعالیٰ، میں ان کے بارے میں ذرا برابر بھی علم نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ آپ کو جو ہے ازل کا بھی علم ہے، آپ کو ابد کا بھی علم ہے، کائنات جب سے شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کیا تھا اس کا بھی علم آپ کو ہے، کیونکہ علیم بذات الصدور آپ ہی کی ذات ہے، اور عالم الغیب والشہادہ آپ ہی کی ذات ہے کہ آپ غیب کے بھی جاننے والے ہیں، حاضر کے بھی جاننے والے ہیں، والاول والآخر والظاہر والباطن، آپ ظاہر کے بھی جاننے والے ہیں، آپ باطن کے بھی جاننے والے ہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی، اور جب سب کچھ وجود میں آیا تب بھی اللہ کی ذات ہے، اور کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی آخر میں اللہ ہی کی ذات رہے گی۔ تو لہٰذا میری کیسی ہمت کہ میں ایسی باتیں چلاؤں، ایسی باتیں کہوں جو آپ نے مجھ تک پہنچائی نہیں، جو آپ تک مجھ تک بھیجی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا جو ہے حال جو ہے اسی طریقے کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام میدان محشر میں سارے کے سارے گھبرا جائیں گے، اور سب کو جو ہے یہ، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا اس کے علاوہ جو ہے ان باتوں کا آپ نے حکم نہیں دیا، لیکن پھر یہ باتیں ان کے درمیان کیسے رائج ہوئی، کیسے چلی، کہ جو دو خدا مان رہے ہیں یا کچھ تین خدا مانتے ہیں، یا کچھ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کچھ عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کو پھانسی پر سولی پر چڑھایا گیا، تو یہ باتیں ان کے اندر کیسے چلی؟ تو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جواب دیں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیے تو آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں، ان کو بخش دیں، معاف کر دیں، تب بھی آپ زبردست حکمت والے ہیں، آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ ساری مخلوق آپ کے جو ہے قبضے کے اندر ہے، انسان اور جنات اور جتنی 18,000 مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور 70-80 ہزار عالم ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے قبضے کے اندر ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہیں،
آپ دنیا کے اندر بھی آپ کا کنٹرول تھا، آخرت میں بھی آپ کا کنٹرول. دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے چیزوں کا، لیکن وہ مجازی مالک ہیں. ہم مجازی مالک ہیں، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، حقیقت میں وارث ان ساری زمینوں کا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یا کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں جن زمینوں مکانوں کے اور باجائیداد کے آج ہم مالک ہیں، ہم سے پہلے ہمارے آبا اجداد ان کے مالک تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں. اس وقت ہم ہیں، لیکن 60 70 80 سال کے بعد 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، ان کی جگہ دوسرے وارث آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سمجھاتے ہیں قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ کے اندر. مالک یوم الدین سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے کہ وہ مالک ہے روز جزا کا. جس میں مفسرین لکھتے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے دنیا کے اندر مالک نہیں ہے، حقیقی مالک نہیں ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ مالک تو اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمانے کے لیے مجازی مالک بنایا ہے، عارضی مالک بنایا ہے. اور یہ ملکیت جو ہے یا عارضی ہے، فانی ہے، یہ دائمی نہیں ہے. دائمی جو ملکیت ہے، دائمی جو مالک ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی یہاں مالک نہیں ہے. اللہ نے جو ہے آزمانے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلام پاک کے اندر انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ میں نے تمہیں اولاد جو دی ہے، مال جو دیا ہے، زمین جو دی ہے، جائیداد جو دی ہے، پراپرٹی جو دی ہے، یہ آزمائش کے لیے دی ہے. یہ آزمائش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر اچھا حال بھی لاتے ہیں، خوشحالی بھی لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بدحالی بھی لاتے ہیں. دونوں قسم کے احوال اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر لاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں بندوں کو کس کو کتنی ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اسی ضروریات سے زیادہ کسی کو نہیں دیتے. اگر ضروریات سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے تو بندے باغی ہو جائیں گے، سرکش بن جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی ضروریات ہے، اور بہت ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں. کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، حکمت والے ہیں کہ اگر میں نے بندے کو ضروریات ساری کی ساری پوری کر دی، وہ باغی ہو جائے گا، سرکش ہو جائے گا، اور اس کی آخرت اور اس کی قبر جو ہے بگڑ جائے گی. اور جتنے بھی منازل سامنے آنے والے ہیں ان ساری منزلوں میں اس کے قدم لڑکھڑائیں گے. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا سورہ شورى کے اندر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے اوپر رزق کو پھیلا دیں اور روزی کے جتنے بھی اسباب ہیں اور انسان کے ضروریات زندگی وہ رزق کہلاتی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں رزق سے مراد ساری ضروریات زندگی، اس میں دوائی بھی ہے، اس میں کپڑا بھی ہے، اس میں اناج بھی ہے، اس میں کھانے پینے بھی ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، ساری جو ضروریات ہیں، وہ ادویات ہیں، علاج معالجے ہیں، وہ سب رزق کے اندر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ان کی کشادگی بندوں کے اوپر کر دوں لبغوا فی الارض، وہ زمین میں باغی ہو جائیں گے، وہ سرکش ہو جائیں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک ہم اٹھا کر دیکھیں کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دے کر رکھا تھا اور جتنی دنیا دے کر رکھی تھی، نمرود کو دے رکھی تھی، اور جتنے بھی اللہ کے بڑے بڑے باغی ہوئے ہیں وہ کتنے باغی، کتنی حد سے زیادہ نکل گئے، کیوں سرکش ہو گئے. قرآن پاک میں فرمایا فرعون کے بارے میں انہو طغی، وہ تو بہت بڑا سرکش ہو گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ دونوں اس کے پاس جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم دونوں کو فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. وہ سرکش کیسے ہو گیا تھا؟ مال کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر. اس نے سوچا کہ جو میرے پاس اسباب آسائش کے جتنے بھی ہیں وہ میرا اپنی ہنرمندی، میری اپنی جو ہے کسب ہے، میرے اپنے اختیار سے میں نے اس کو حاصل کیا ہے، اور اپنے بلبوتے میں ان ساری چیزوں کو حاصل کیا ہے. یہاں سے اس کو دھوکہ لگ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ہے متنبہ فرمایا ہے، سینکڑوں جگہ قرآن پاک میں آیت ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. جس طریقے سے ہمارے بچپن کا جو زمانہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کھیلتے رہتے ہیں اور کھیل کود میں مست رہتے ہیں،
اور بڑے جو سیانے لوگ ہوتے ہیں، سنجیدے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بچوں کے کھیل کود سے عجیب و غریب جو ہے ان کا وہ کھیل کود ان کو لگتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کا یہ پیریڈ ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ جو سنجیدہ طبقہ ہے، جو سیاںہ طبقہ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ آنے والا نہیں ہے، اس کا ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے ان کی جو زندگی ان کی نظر میں وہ لڑکپن، حالانکہ اسی پیریڈ سے ہم سب گزر کے جاتے ہیں، اسی سب پیریڈ سے ہم گزر کے جاتے ہیں، لیکن اپنا وہ زمانہ بھول جاتا ہے کہ ہم بھی اس پیریڈ سے گزرے اور انہی حالات سے ہم بھی دو چار ہوئے۔ لیکن قرآن پاک وہ بچپن کا جو 40-50 سال سے اوپر جو جن کی عمریں ہیں، وہ ان کے اس کھیل تماشے کو دیکھ کر ان کو عجوبہ لگتا ہے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنا وقت جو ہے، قیمتی وقت جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، یہ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میدان محشر کے اندر 5 سوالات ہوں گے، اس میں عمر کے بارے میں اور جوانی کے بارے میں مستقل سوال ہے کہ عمر اپنی کہاں جو ہے ضائع کی، اپنی جوانی کو کہاں جو ہے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو وہاں پر جو ہے انسان کو، سیانے لوگوں کو ان کی وہ زندگی عجوبہ لگتی ہے، تماشا لگتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے، یہ احساس ان کو ہوتا ہے کہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو بتایا، کھیل تماشے میں لگے ہو، کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہے، کوئی کاروبار میں لگا ہے، کوئی نوکری میں لگا ہے، جس کے بعد جو شعبے ہیں، تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1000 شعبے اتارے ہیں، ان شعبوں میں جتنے بھی لوگ لگے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھیل تماشا ہے۔ جس طریقے سے بچپن، لڑکپن کا وہ زمانہ، اور لڑکپن کے اندر جو بچے کھیل رہے ہیں ہمارے سامنے، وہ ان کی وہ زندگی کا جو پیریڈ ہے، وہ جیسے ہمیں جیسے اس کا انداز ہم کرتے ہیں، جیسے اس کو ہم سوچ سکتے ہیں، ویسے ہم سب کے جتنے بھی شعبے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی بیان فرمایا۔ سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ بے شک دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینۃ، اور پھر انسان کھیل تماشے، ایک پیریڈ آتا ہے وہ لڑکپن کا، اس کے بعد تھوڑا سا انسان جوانی کی طرف جو قدم بڑھاتا ہے، اب اس کو جو ہے زینت کی، زیب و زینت کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، خوشنمائی کی طرف جاتا ہے، اب اس کو جو ہے کپڑوں پہ کریز ہونی چاہیے، اب تھوڑا سا جو ہے اس کو ہر طریقے سے بن سور کر رہتا ہے، اور اپنے آپ کو ہر طریقے سے کپڑے بھی، جسم بھی، اور بال بھی وغیرہ بھی، ساری چیزوں کو سجانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک پیریڈ یہ بھی نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آخری پیریڈ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک پیریڈ وہ آتا ہے کہ اولاد ہے اور کاروبار ہے، مکان ہے، پھر فخر کا زمانہ آتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں، یہ چیزیں، اندر محسوس بھی نہ کرے، لیکن دوسروں کو جو ہے اندر سے اس کو احساس ہوتا ہے، دوسروں کے اوپر بڑائی نہ بھی جتائے، لیکن احساس ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ مال و اولاد کی کثرت، پھر یہ چیز ایک پیریڈ، ایک زمانہ یہ انسان کے اوپر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کا یہی حال ہے جیسے ایک کھیتی جو ہے، کسان جب اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر لگاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ فصل تیار ہوتی ہے، اور آج کے اس موسم میں، اکتوبر کے موسم میں، اس فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر اس کو کاٹ کر بھوسا بنا کر کیسے اس کا چورا چورا بن جاتا ہے۔ فرمایا یہی دنیاوی زندگی کا، یہی بھی اس پیریڈ کا، اس پورے زمانے کا، 60-70 سالہ زندگی کا یہی حال ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، فرمایا جیسے وہ چورا چورا اور ختم، گھاس پھوس، اور اس کو جو ہے جانوروں کو کھلایا پلایا ختم ہو گیا، نام و نشان، فرمایا ایسے ہی کائنات کا سارا نظام ایک دم ختم ہو جائے گا، برہم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو ہے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ